Exactly. I believe جو آپ باتیں کر رہی ہیں, I believe you have to take life not very seriously. You got to take life. I always say کہ جو زندگی ہوتی ہے نا, یہ دریا کے پانی کے بہاؤ کی طرح ہوتی ہے. آپ اس کو چھوڑ دیں, وہ خود ہی اپنا رستہ تلاش کرتی رہتی ہے. جب آپ زبردستی اس پہ بند باندھتے ہیں تو پانی آگے پیچھے ہو جاتا ہے, اپنا رستہ چھوڑ دیتا ہے. تو زندگی میں 3 چیزیں آر ویری امپورٹنٹ جو کہ میری زندگی میں تھی. ایک تو کنوکشن ہے. یو شوڈ بی ویری کلیئر دیٹ یو وانٹ ٹو ڈو دس تھنگ. اینڈ نمبر 2, کنوکشن آپ کے مائنڈ سے ہوتی ہے. اس کے بعد لیو اٹ ٹو یور ہارٹ, بیکاز باقی جو کام ہوتا ہے وہ آپ کا دل کر رہا ہوتا ہے. اور پھر جو تیسرا ہے وہ آپ کا روحانی طاقت ہوتی ہے, اور روحانی طاقت بلیف میں ہوتی ہے, اور وہ ہمیشہ اللہ پہ ہی ہوتا ہے. تو اگر یہ 3 چیزیں ہوں تو آئی تھنک کوئی آدمی دنیا میں ناکام ہو ہی نہیں سکتا. بالکل ٹھیک کہا آپ نے, یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. آپ کی میں یوٹیوب کی ویڈیوز بھی دیکھتی رہتی ہوں, تو بہت پیاری پیاری باتیں آپ کرتے ہیں, اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور ابھی بھی مجھے خود پرسنلی بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے, اسپیشلی وین یو آر ہیئر ایٹ سما پوڈ کاسٹ. جب میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ میں اگر آپ سے احساس کی بات کروں, مجھے بتائیے احساس کیا ہوتا ہے؟ درد, محبت, راحت, چاہت, ان سب میں احساس کیا ہوتا ہے؟ احساس کے بارے میں مجھے بتائیں, آپ احساس کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے, آپ نے 3-4 چیزوں کا نام لیا, جس میں محبت بھی آپ نے کہا. میں آپ کو ایک اور طریقے سے بتاتا ہوں. دیکھیے, جب آپ کو کوئی اچھا لگے تو اسے پیار کہتے ہیں. جب کوئی آپ کو اتنا اچھا لگے کہ آپ کو بار بار دیکھنے میں دل چاہے تو اسے محبت کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اگر کوئی آپ کو اتنا اچھا لگے کہ آپ کو لگے کہ اگر اس کو میں نے دیکھا نہیں تو میں رہ کیسے پاؤں مر گا, جاؤں گا, تو اسے عشق کہتے ہیں. اسے کہتے ہیں وہ تھرڈ لیول آف عشق. اور اگر یہ اس سے بھی آگے بڑھ جائے تو اسے جنون کہتے ہیں. جنون بیکمس ڈسٹرکٹیو, تو اس سے بچنا چاہیے. دیوانگی, باقی دیوانگی تو باقی کیٹیگری ہے. یہ ساری احساس کے نام ہے. اسی طرح درد ہے. ہاں جی, درد کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا, درد احساس کا نام ہے. کچھ لوگوں کو اتنی سی تکلیف ہوتی ہے تو ان کو اتنی بڑی لگتی ہے, اور کئیوں کے اوپر سے پہاڑ گزر جاتے ہیں اور وہ اس کو محسوس نہیں کرتے. تو آئی تھنک جو ہمارا برین ہے وہ لیفٹ برین ہے اور رائٹ برین ہے. جو لیفٹ برین ہے یہ ہمارا برین لاجک کا برین ہے, اور جو رائٹ برین ہے یہ احساس کا برین ہے. تو آئی تھنک جس طرح لاجک اور ایموشنس ہیں, تو اسی طرح یہ زندگی میں کبھی لاجک زیادہ آ جاتا ہے, کبھی ایموشن زیادہ آ جاتے ہیں. لیکن احساس جو آپ نے کہا اس کو میں اسی طرح سمرائز کروں گا کہ اٹ از جسٹ اے فیلنگ آف بینگ اینڈ فیلنگ آف ایکنالوجنگ ادرس دیٹ دے ایگزسٹ. بالکل 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 صحیح کہا, انہوں نے پراپرلی اس کو ڈیفائن کر دیا. میرے لیے تو یہ صرف ایک محض الفاظ تھے, لیکن آپ نے اس کو پراپرلی ڈیفائن کیا. دیٹس گریٹ. مجھے بتائیں, اف آئی ٹاک اباؤٹ اسٹریس مینجمنٹ, تو اسٹریس مینجمنٹ کسے کہتے ہیں, ہم اس کے بارے میں مجھے بتائیں. دیکھیے, اس کی میں بڑی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہم سب کے اندر ایک کیپیسٹی ہوتی ہے چیزوں کو برداشت کرنے کی. آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے جسم کے اندر ایک ڈرم ہوتا ہے, اس کے اندر انفارمیشن آتی رہتی ہے. اچھا, اگر ہم ساتھ ساتھ اس کو ریلیز نہ کرتے رہیں تو وہ بہت جلدی بھر جائے گا. جب بھر جائے گا تو وہ اسپل اوور کرے گا. بالکل, دس از واٹ اسٹریس از, جب وہ اسپل کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب مثال اس کی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں, مثال کے طور پہ ہمارے جسم کے اندر کچھ بیماریاں ہیں, وہ بلڈ پریشر ہے کسی کو, شوگر ہے کسی کو, غصہ کسی کو زیادہ آتا ہے, انگزائٹی کسی کو زیادہ ہے. یہ ساری کی ساری انفارمیشن اس ڈرم میں جاری ہوتی ہے. پھر ہم انوائرمنٹ میں آتے ہیں, ان لوگوں سے ملتے ہیں جو نیگیٹو اورا دیتے ہیں, وہ اسٹریس کے اندر شامل ہوتا رہتا ہے. پھر ہم کپڑے پہنتے ہیں. میں ہمیشہ, بلکہ میرے کئی لیکچرز میں نے کہا, اگر ایک آدمی ڈھیلی بیلٹ پہن کے, یعنی پینٹ کے ساتھ جو بیلٹ اس کی ڈھیلی پہن کے وہ کوئی کام کرنے کے لیے جائے, یہ بھی ایک بہت بڑا اسٹریس ہوتا ہے. ہر وقت اس کو فکر پڑی رہتی ہے کہ یہ ڈھیلی ہو رہی ہے. تو زندگی کے اندر پرفیکشن تو نہیں آ سکتی, لیکن اگر آپ ان لوگوں کو ملیں جو اسٹریس ریلیور ہیں بجائے اسٹریس دینے والے,
اینڈ میرا تو بڑا آئی ایم سوری ٹو یوز دس ورڈ، کچھ لوگ باتیں ہی منحوس کرتے ہیں، ان لوگوں سے ملنا ہی چھوڑ دے. مینٹل پیس جو آپ کا خراب کرے. ایگزیکٹلی. بالکل. اسی طرح کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر یو شوڈ بی ویری شیور دیٹ یو کین ڈو وداؤٹ دیم. جی. اگر وہ اتنا بادر کر رہے ہوتے ڈونٹ ڈو اٹ. سو اسٹریس از اے اسٹیٹ آف مائنڈ ویئر یو گیٹ ہارمنی. بالکل. اینڈ یو کین اونلی گیٹ ہارمنی when you are happy to have things around you at the right place. In the right place. So true. Matlab, obviously you guys should understand that if there is something which is bothering you and getting toxic, just leave. Yeah. Just leave, because your mental peace is really important, and that has to be accepted within the society. That all is what you are just explaining it to us. So when I talk about green tree theory, uske bare mein bataएं. ہاں دیکھیے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں وہ نظر آتا ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کبھی سڑک پہ دیکھیں کتنی گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں، کتنی چیزیں جا رہی ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ کو کوئی دوسرے دن پوچھے کہ کتنی گاڑیاں تھیں سڑک کے اوپر، آپ کو نہیں پتا ہوگا. لیکن اگر کوئی آپ کو یہ کہہ دے کہ تم اس سڑک سے گزر رہے ہو یا اس جگہ پہ جا رہے ہو، تو کاؤنٹ کرنا کہ کتنے گرین ٹریز ہیں. اوکے جی. تو آپ کا سارا جو فوکس ہوگا نا، وہ ساری چیزوں سے ہٹ کے اس گرین ٹری کی طرف چلا جائے گا. آئی مین دس از دا ون آف دا، آپ کہہ سکتے ہو کہ زندگی میں کامیابی کا طریقہ ہے کہ جس طرح آپ فوکس کر لیتے ہو نا کہ میں نے سڑک کے اوپر گرین ٹریز دیکھنے ہیں. سو دا تھیوری از کہ آپ اپنے دماغ میں فوکس کر لو کہ میں نے یہ چیزیں دیکھنی ہیں، پھر آپ کو فضول چیزیں نظر ہی نہیں آئیں گی، آپ انہی چیزوں کو دیکھتے رہو گے. And that is how you succeed in life. ہمارے یہاں ہم اس چیز کو دیکھتے ہی نہیں ہے نا، ہمیں وہ نظر آتا ہے بیسکلی جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. تو آپ نے جو دیکھنا ہے اس کو فوکس کر لیں، اس کو پرائرٹی بنا لیں. میں آپ کو بڑی سمپل مثال دیتا ہوں، اور میں نے یہ خود آزما کے دیکھا ہے لوگوں میں، کہ جو پیسہ کمانا چاہتے ہیں نا، ان کو درختوں کے پتوں پہ بھی پتوں کی جگہ پیسے نظر آتے ہیں. وہ کہیں ملنے کے لیے جاتے ہیں نا، تو بجائے ان سے کام کروانے کے وہاں سے کما کے لاتے ہیں. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میرا ایک پیشنٹ تھا، تو ویری ویری کلیور ماشاء اللہ. سو ہی کیم ٹو می، تو اس نے چیک کروایا، تو خیر باتوں بوتوں میں پتہ لگا کہ وہ پراپرٹی ڈیلر ہے. تو پھر اس نے، میں نے چیک کیا اس کو، مجھے ایک ایپی ڈیورل ٹیکا ہوتا ہے جو کمر میں لگاتے ہیں، اس کا ہم کافی تو نہیں، مطلب وی چارج مور دین دا فی. وہ سارا میں نے چارج کیا. وہ بڑا ہنستا رہا، اور اس نے جاتے جاتے مجھ سے ایک پلاٹ ڈیل کروا دی، اور بجائے اس کو پیسے دینے کے، اس سے لینے کے، میں اس کو ایڈوانس دے رہا تھا. And I said, tomorrow I'll come and pay you the full payment. Look how smart. So this is what, Yes. یہ ہے. Great strategy, this is صحیح. وہ مارکیٹ والا جو کہتے ہیں نا، مارکیٹر یا مارکیٹنگ کا جو بھی بندہ ہوتا ہے، صحیح. امپریسو. When I talk about patients, آپ اتنے پیشنٹس کو ڈیل کرتے ہیں دن میں، روز، مہینے بھر، کوئی ایسا واقعہ پتہ ہے کسی ایک پیشنٹ کا جو کہ انفارگیٹیبل ہو آپ کے لیے؟ ہاں دیکھیے، ان دا لاسٹ 45 years I must have seen lot of patients. ایک تو مجھے یاد ہے کہ میری طرح ایک لڑکی کا اسپائنل کارڈ انجری ہوئی، اور اس کی نئی شادی ہوئی، اور وہ اندرونی شہر میں رہتی تھی، فرسٹ فلور کے اوپر. تو اس کے کسی ان لاز نے کہا کہ تم یہ کھڑکی صاف کر دو. تو اس نے زور سے کھڑکی کو دھکا دیا، شی فیل ڈاؤن. جب وہ گری تو اس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی. تو اس کو اٹھا کے میوں میں لے آئے، مجھے دکھایا. تو اس کا میاں آیا میرے پاس، وہ بڑا لگ رہا تھا پیار کرتا ہے اس سے. تو مجھے کہنے لگا ڈاکٹر صاحب یہ ٹھیک تو ہو جائے گی. تو میں نے کہا مشکل ہے. کہتا نہیں ٹرتے پے گی. میں کہا شاید ہو سکتا ہے. پھر اس نے کہا کم کاج کرے گی کہ نہیں، یعنی اس کو فکر تھی کہ کام کاج جوگی ہوگی کہ نہیں. تو میں کہا میں کچھ کہہ نہیں سکتا. اینڈ دا نیکسٹ ڈے ہی ڈائیورسڈ ہر. وربلی. اوکے. ہمارے یہاں تو وربلی بھی آپ کہہ دیں تو اس کو مان لیا جاتا ہے. تو میں وارڈ میں گیا نیکسٹ ڈے، تو شی واز کرائنگ اینڈ شی اسٹارٹڈ ابیوزنگ می اینڈ شی سیڈ اٹس یو ٹولڈ مائی ہسبینڈ، اور اس نے مجھے طلاق دے دی، اور تم یہ ہو وہ ہو. اب میں بڑا گلٹی بھی فیل کر رہا تھا. تو میں نے اپنے رجسٹرار کو کہا، میں نے کہا اسے مجھ سے نفرت کرنے دو، لیکن تم نے اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے. تو فار اباؤٹ 3 months we were helping her out,
एंड वन डे आई वाज सिटिंग इन माय ऑफिस, तो धड़म की आवाज़ आई, तो वो वॉकर के साथ ठुड्डा मार के उसने मेरा दरवाज़ा खोला और कहती है देखो तुम कहते थे मैं चल नहीं सकूंगी, मैंने तुम्हें चल के दिखा दिया, एंड आई वाज सो हैप्पी. और शी डिडंट नो द बैकग्राउंड. फिर लेटर ऑन यू नो शी केम टू नो कि आई वाज बिहाइंड हर ट्रीटमेंट, एंड अल्टीमेटली फिर क्या हुआ कि उसको मैंने शी वाज डाइवोर्स्ड, उसकी माँ भी नहीं रख रही थी उसको, वो भी शी वाज वेरी पुअर, सो आई गॉट हर एडजस्टेड इनटू वन ऑफ द हमारे सोशल वेलफेयर के सेंटर्स होते हैं, जी बिल्कुल. तो शी टुक अ जॉब देयर एंड स्टार्टेड लिविंग देयर.